رات کا اندھیرا، شام کے قلعے کی دیواریں چاند کی روشنی میں نہائی ہوئی، خاموش مگر زندہ۔ ایک خواب تھا جو صرف ایک انسان نے دیکھا، ایک خواب جس میں بیت المقدس آزاد تھا، جس میں القدس کی دیواریں اسلامی آذان سے گونج رہی تھیں۔ یہ خواب اس نے اپنی زندگی میں پورا نہیں دیکھا، مگر اس خواب کی نیو پر ایک دن صلاح الدین ایوبی نے وہ کر دکھایا جو تاریخ نے سونے کی سیاہی سے لکھا۔ پوز، میوزک سویلز۔ لیکن آج کی کہانی صلاح الدین کی نہیں ہے، آج کی کہانی اس انسان کی ہے جس کے بغیر صلاح الدین نہیں ہوتا۔ یہ ہے نور الدین زانگی کا بھولا ہوا خواب۔ 1127 عیسوی، اسلامی دنیا ٹوٹی ہوئی تھی، خلافت صرف نام کی تھا۔ عباسد کیلف بغداد میں تھا، مگر اس کی آواز میں طاقت نہیں تھی۔ سلجوق سلطنت بکھری ہوئی تھی، فیٹمڈ ایجپٹ الگ راہ پر تھا، اور شمال میں کروسیڈرز، فرنگی، وہ لوگ جو بیت المقدس کو اپنی ہولی لینڈ کہتے تھے، اور جس نے صرف 1099 میں جیروسلم فتح کر کے اتنا خون بہایا تھا کہ تاریخ روتی ہے۔ مسجد اقصی میں گھوڑوں کو باندھا گیا تھا، مسلم اور یہودی قتل کیے گئے تھے، ایک پوری سویلائزیشن کی عزت خاک میں ملی تھی۔ اس تاریکی میں ایک شہر تھا، موصل، اور ایک باپ تھا، عماد الدین زنگی، جس کا ویژو بیٹا ایک دن یہ سب بدل دے گا۔ وہ بیٹا نور الدین محمود زنگی۔ 1118 میں پیدا ہوا نور الدین، عماد الدین زنگی کا بیٹا، ایک ایسا باپ جس نے ایڈیسا فتح کر کے کروسیڈرز کو پہلی بار سلا دیا تھا۔ لیکن تربیت صرف تلوار چلانا نہیں تھی۔ نور الدین کے استاد علماء تھے، فقہا تھے، وہ قرآن حافظ تھا، اور اس نے علم فقہ بھی پڑھا، ایک ایسے گھر میں جہاں تلوار اور کتاب ساتھ ساتھ رکھی جاتی تھی۔ جب اس کے باپ عماد الدین زنگی کو 1146 میں قتل کیا گیا اپنے ہی غلام کے ہاتھ، نور الدین کی عمر تھی 28 سال۔ ایک سلطنت ختم ہوئی اور ایک نیا دور شروع ہوا، لیکن نور الدین جانتا تھا تاج پہننے سے پہلے دل کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں کتنے بادشاہ ہوئے ہیں جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے؟ کتنے ہیں جن کے دربار میں مظلوم سیدھا آ کر فریاد کر سکتا تھا؟ نور الدین زنگی انہی میں سے تھا۔ اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ وہ اتنا سادہ رہتا تھا کہ مہمان کبھی کبھی پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ بادشاہ ہے یا دربار کا کوئی خادم۔ عماد الدین اصفہانی لکھتا ہے، نور الدین کا لباس ایک عام انسان جیسا تھا، کھانا سادہ تھا، مگر اس کا دل سلطانوں سے بڑا تھا۔ لیکن علم کے ساتھ تلوار بھی ضرور تھی، اور نور الدین کی تلوار کروسیڈرز نے محسوس کی۔ 1148 میں سیکنڈ وار بینگ ٹریٹڈ سائیڈ بائی سائیڈ، یہ وہ تھا جسے آج ہم اسٹیٹ بلڈنگ کہتے ہیں، مگر نور الدین کے لیے یہ صرف سیاست نہیں تھی، یہ قرآن کی تعلیم تھی، یہ تھا اس کا پہلا جہاد۔ پوز، اپنی قوم کا دل اور دماغ بنانے کا جہاد۔